اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 13 ربیع الثانی اسلامی تاریخ۔ نجاشی کے دربار میں کفار مکہ کی آخری کوشش۔ جب کفار قریش بادشاہ نجاشی کے دربار سے اپنی کوشش میں ناکام ہو کر نکلے تو عمرو بن العاص نے کہا کہ میں کل بادشاہ کے سامنے ایسی بات کہوں گا جس کی وجہ سے وہ ان مسلمانوں کو بالکل ختم کر ڈالے گا۔ اگلے روز عمرو بن العاص نے نجاشی کے پاس آ کر کہا کہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بہت ہی سخت بات کہتے ہیں۔ نجاشی بادشاہ عیسائی تھا۔ اس نے صحابہ کو بلوایا اور پوچھا کہ تم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے اور اللہ کی خاص روح اور خاص کلمہ تھے۔ نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر کہا، اللہ کی قسم، مسلمانوں نے جو کہا ہے عیسیٰ علیہ السلام ایک تنکے کی مقدار بھی زیادہ نہیں تھے، اور مسلمانوں سے کہا کہ تم امن سے رہو، میں سونے کا ایک پہاڑ لے کر بھی تم کو ستانا پسند نہیں کروں گا، اور کفار قریش کے تمام ہدیے اور تحفے واپس کر دینے کا حکم دیا، اور کہا کہ اللہ نے مجھے رشوت کے بغیر حکومت اور سلطنت عطا فرمائی ہے، لہٰذا میں تم سے رشوت لے کر ان لوگوں کو ہرگز سپرد نہیں کروں گا۔ دربار ختم ہوا، مسلمان بخوشی واپس ہوئے اور قریش کا وقت ذلت اور رسوائی کے ساتھ ناکام لوٹا۔ اللہ کی قدرت، عبرتناک انجام۔ قرآن کے بیان کے مطابق خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کی نافرمانی جب حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں ڈبا کر ہلاک کر دیا، اور ساتھ ہی یہ اعلان کیا کہ اس کی لاش کو آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بناؤں گا۔ چنانچہ محققین کی رائے کے مطابق فرعون کی لاش 1871 میں سمندر میں ملی، جو تقریباً 3100 سال بعد سمندر سے نکالی گئی، اور اتنی لمبی مدت گزرنے کے بعد بھی لاش کو گلنے سڑنے سے محفوظ رکھا، جو آج بھی مصر کے میوزیم میں موجود ہے۔ آخر یہ کون سی ذات ہے جس نے سمندر میں بھی اس کی لاش کو محفوظ رکھا؟ یقیناً اللہ کی ذات بڑی قدرت والی ہے۔ ایک فرض کے بارے میں، وضو میں چمڑے کے موزے پر مسح کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موزے کے اوپر کے حصے پر مسح کرتے دیکھا ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ جب کسی نے باوضو چمڑے کا موزہ پہنا ہو پھر وضو ٹوٹ جائے تو وضو کرتے وقت ان موزوں کے اوپری حصے پر مسح کرنا ضروری ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، متعلقین کی خبرگیری کرنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل تعلق میں سے کوئی شخص اگر 3 دن تک نہ آتا یا اس سے ملاقات نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق معلومات فرماتے۔ اگر وہ باہر سفر میں ہوتا تو اس کے لیے دعا کرتے، اگر وہ موجود ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ملاقات فرماتے، اگر بیمار ہوتا تو اس کی عیادت فرماتے۔ مسند ابی یعلا۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، علم سیکھتے ہوئے وفات پا جانا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس علم کو سیکھتے ہوئے موت آ جائے وہ اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا کہ اس کے نبیوں کے درمیان صرف نبوت کے درجے کا فرق ہوگا۔ طبرانی کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں، وارث کو میراث سے محروم کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے وارث کو میراث دینے سے بھاگے گا اور اسے میراث سے محروم کر دے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت سے اس کی میراث ختم کر دے گا۔ ابن ماجہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ دنیا کے بارے میں، دنیا کے لالچی اللہ کی رحمت سے دور۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قریب آ چکی ہے اور لوگ دنیا کی حرص اور لالچ اور اللہ کی رحمت سے دوری سے بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ مستدرک کی روایت ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ قیامت کے قریب آنے کی وجہ سے لوگوں کو نیکی کمانے کی زیادہ سے زیادہ فکر کرنی چاہیے، لیکن ایسا کرنے کے بجائے وہ دنیا کی لالچ میں پڑ کر اللہ کی رحمت سے دور رہیں۔ آخرت کے بارے میں، انسان کے اعضاء کی گواہی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس دن اللہ کے دشمن یعنی کفار دوزخ کی طرف جمع کرنے کے موقف پہ لائے جائیں گے
پھر وہ روکے جائیں گے تاکہ بقیہ بھی آ جائیں، یہاں تک کہ جب وہ اس کے قریب آ جائیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھال ان کے خلاف ان کے کیے ہوئے اعمال کی گواہی دے گی۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت کا ترجمہ ہے۔ طب نبوی سے علاج، جوں پڑھنے کا علاج۔ ایک روایت میں ہے کہ 2 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک غزوے کے موقع پر کپڑوں میں جوئیں پڑ جانے کی شکایت کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو ریشمی قمیص پہننے کی اجازت دے دی۔ بخاری کی روایت ہے، انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ فائدہ: جوئیں پڑنا ایک مرض ہے جس کا علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ریشمی لباس تجویز فرمایا۔ یہ لباس اگرچہ عام حالت میں مردوں کے لیے جائز نہیں، لیکن ماہر حکیم یا ڈاکٹر اگر ضرورت کی وجہ سے تجویز کریں تو گنجائش ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔